آج شمسی سال کا پہلا دن ہے۔ حدود شریعت میں رہ کر اگر کوئی شخص شمسی سال کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے، مگر ہمارے جو عبادت کے معاملات ہیں سب سے زیادہ جنہیں اہمیت حاصل ہے وہ نماز عید ہے، حج بیت اللہ ہے۔ ان کا تعلق شمسی مہینوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق قمری مہینوں کے ساتھ ہے۔ شمسی سے مراد سورج اور قمری نظام سے مراد چاند کا اعتبار ہے۔ تو جیسے سورج غروب ہونے کے بعد قمری دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے نزدیک بھی مہینے 12 کتنے 12، لیکن اس میں جو ذکر ہے وہ اسلامی مہینے ہیں، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی-القعدہ اور ذوالحج شریف۔ یہ ہمارے اسلامی میں اور ہماری عبادات کے معاملات اور معمولات وہ شمسی نظام سے نہیں چلتے بلکہ قمری نظام سے چلتے۔ چونکہ سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ہمارے ہاں نئے سال کی آمد پر جس طرح جشن منایا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں موٹر سائیکل والے سلنسر اتار لیتے ہیں، لوگوں کا سکون برباد کرتے ہیں۔ کسی گاڑی میں اگر مستورات ہوں تو وہاں پر وہ پٹاخے چھوڑ دیتے ہیں، راستے روکتے ہیں، لوگوں کو اذیت دیتے ہیں۔ بس اوقات مریض اسپتال تک نہیں پہنچ سکتا، والدین گھر بیٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد خبر آتی ہے کہ فلاں کا بیٹا ون ویلنگ کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور اس نے اپنی بائک کے پیچھے لکھا بھی ہوتا ہے یہ سب میرے ماں باپ کی۔ اس میں مرد، عورتیں، شراب نوشی، گانے باجے، یہ آلات بہتر نہیں، اور نہ ہی اسلام ہمیں ان چیزوں کی تربیت ہے۔ ہم نے مغرب کو نہیں دیکھنا، ہم نے مدینے کو دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر کچھ کام ہیں آپ کی خدمت میں، نئے سال کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مومن کا جو آنے والا لمحہ ہے یہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہونا چاہیے، جو گزر گیا ہے اس سے بہتر ہونا چاہیے جو آ رہا ہے۔ اگر آپ 10 آیات تلاوت کرتے تھے 2020 میں تو اب 21 میں ان کی تعداد بڑھا کر 20 کر دی، فگر بدلا ہے، 20-21 ہوا اور کچھ بھی نہیں، باقی اسی طرح آپ سب لوگ بیٹھے، جس طرح آپ 20 میں بیٹھے تھے 21 میں بھی اسی طرح بیٹھے۔ اور اگر لوگ خوشی مناتے ہیں تو اپنی تو سمجھ سے باہر ہے کہ بالخصوص 2020 کا جو سال ہے یہ تو غموں کا سال ہے۔ سب سے بڑا غم 2020 میں ہمیں یہ ملا کہ مسلمانوں کے جو 2 بڑے مرکز ہیں بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ انہیں بند کر دیا۔ باقی کیا بات کریں،
یہ اسلام کو سب سے بڑا نقصان اہل اسلام کو یہ ہوا ہے کہ ان کے دو مرکز بند کر دیے۔ کل ساری دنیا میں سب سے پہلے نیوزی لینڈ میں نیو ایئر نائٹ کا جشن منایا گیا، پوری دنیا میں لوگوں نے منایا۔ کیا کہیں کسی نے کہا کہ یہاں کورونا ہے؟ پھر کہتے ہیں مولوی بولتے ہیں۔ وہ ہمیں اس موضوع پر ڈسکس نہیں کرنے دیتے کیونکہ اس میں جو ان کا پلان ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ سب نے بنایا مگر مسجدوں کی باری آتی ہے تو نہیں جی دور دور ہو جاؤ، باندھی کر دو جی، 50 سال والے اس سے اوپر جو ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھیں۔ بیت اللہ شریف کو بند کر دیا گیا، مدینہ منورہ کو یعنی اہل اسلام کو مدینہ شریف کی زیارت سے محروم کر دیا گیا۔ کیوں؟ کووڈ-19 کیا ساری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ نظام خراب کر دیا۔ اور پھر افسوس یہ ہے کہ حق کو حق کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں بولتا ہے؟ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر لمحہ۔ خیر ہم چونکہ پوری دنیا کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا تو جو دائرہ کار آپ کے پاس ہے میرے پاس ہے ہم نے تو اس کا جواب دیا۔ تو ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے گھر کے نظام کو بدلیں، اس کے بعد پھر ہمیں آگے چل کر انشاءاللہ جہاں تک اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دیتا رہے گا ہم انشاءاللہ وہ بات کرتے رہیں گے۔ برادران اسلام، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں جو 2021 کے حوالے سے عرض کرتا ہوں اور 1442 کے حوالے سے کہ آپ جتنے یہاں موحد ہم بیٹھے ہیں توحیدی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ آپ کا رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ آپ نے اس کو دل کی تھا گہرائیوں سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سفر ظاہر ہے۔ فقیر آدمی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے؟ ویسے تو مشہور ہے 70 ماؤں سے، ایسے کہ 70 ماؤں سے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ماں بھی اپنے بچوں کو زہر دے دیتی ہے۔ آپ مگرمچھ کی تاریخ پڑھیں تو جو مگرمچھ میں جو مؤنث ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ اپنے بچے کھا جاتی ہے۔ یہ بس کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، اصل تو یہ ہے کہ وہ 70 کھرب ماؤں سے بڑھ کر بھی پیار کرتے ہیں۔ صرف ہم ایک کثرت کے لیے عدد بولا جاتا ہے کہ مراد ہے کہ میں تینوں 70 بار سمجھا، حالانکہ سمجھا تو 4 5 10 بار ہوتا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا حضور اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو فرمانے لگے جتنا بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ اپنے نہاں خانہ قلب میں دیکھیں کہ ہم اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، بیمار ہو گیا جو لیٹا ہوا ہے تو لیٹ کر بھی کہہ رہا ہے ہائے اللہ ہائے اللہ، کروٹ بدلتا ہے ہائے اللہ ہائے اللہ۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے جب اس سے تندرستی دے دیتے ہیں کہتا ہے میں تو بیمار ہی نہیں ہوں۔ ہماری اتنی محبت ہے، یہ رب نے بیان کی ہے قرآن میں۔ تو حضور اپنے رب سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لیں کہ صبح 11 بجے کا وقت ہو، آپ نے ناشتہ نہ کیا ہو اور آپ کے گھر میں نمک بھی نہ ہو، آٹا تو دور کی بات ہے نمک بھی نہ ہو، اور آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو، خالی جیب ہو، اور آپ کے سامنے آپ کی 2 بیٹیاں بھی بیٹھی ہوں جو آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہوں
کہ ہمارا باپ جائے گا تو ہمارے لیے کچھ لے کر آئے گا، اور آپ سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے یوں بھی نہ کر سکتے ہو، اس وقت بھی آپ کے دل کی حالت اگر یہ ہے تو سمجھے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے بہت قریب ہے۔ وہ حالت کیا ہے؟ 11 بج چکے ہیں، نمک بھی نہیں ہے، آپ سفید پوشی کی وجہ سے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، آپ کی عزت نفس بھی ہے، بچے بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ ان کو یہ بات کہتے ہیں بیٹا اللہ کریم خیر کر۔ پتر میں منگڑ نہیں جانا ہے کسی کو، تو تے صرف میری اولاد ہے مگر وہ دی مخلوق ہے، اللہ خیر فرمائے۔ اگر آپ کی حضور بندہ اللہ کرے ایسی حالت نہ آئے، کبھی زندگی میں یوں اگر آ جائے نا جی، تو اس وقت اگر آپ کے دل کی حالت کی ہے جناب اللہ کریم خیر کرے گا، تو سمجھ لیں رب بھی آپ سے بڑی محبت ہے۔ وہ اور لوگ تھے جی جنہیں 2 دن بھوکا پیاسا رکھ کر آزمایا گیا، رب کو پتہ ہے ہم نہیں برداشت کر سکتے، اس لیے فرماتا ہے سورج بعد میں غروب کرتے، روٹی سب کو پہلے دیتے تھے، جو مانتا اس کو بھی دیتے ہیں، جو نہیں مانتا اس کو بھی دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس کمینے کو، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ 3 مہینے مکمل 90 ڈیز تقریباً بنتے ہیں، 3 مہینے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا، 3 مہینے۔ اور ہمارا تو 3 دن بھی ایسا نہیں، اور حال حضور علیہ السلام کی حال یہ ہے کہ نماز کے اندر آپ صرف اپنا ہاتھ مبارک یوں کرتے ہیں تو جنت میں سے انگوروں کے گچھے آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ کمال یہ ہے کہ حسنین کریمین کی ماں جان امی جان جو ہیں وہ یہ نہیں کہتی کہ ابا جی اب ہمارا کیا بنے گا، کہتے ہیں اللہ کریم ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ جب حضور یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے گی فکر نہیں رہے گی۔ اپنے رب کے ساتھ آپ کا تعلق یوں ہونا چاہیے، اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، اس کمینے کو سمجھ آ جائے اپنی بات بن جائے گی آپ کے قدموں کی خیرات سے۔ آپ بچے کو ہوا میں اچھالتے ہیں، بچہ مسکراتا ہوا واپس آپ کے پاس آتا ہے، 1.5 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، 3 کا ہے، آدھی تنگ، آپ اچھالتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اس کو بلندی کی طرف، وہ مسکراتا ہوا ہنستا ہوا بابا بابا کہہ کر آپ کی طرف لپکتا ہے۔ کیوں؟ اس کو یقین کامل ہے کہ اس کا باپ اسے گرنے نہیں دے، اسے کامل یقین ہے کہ اس کا باپ اسے، اس کا چاچا ماما تایا، اس کا انکل دوست اس کو گرنے نہیں دے گا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بلند دیوار پر کھڑا کر کے خود پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے پتر چھال مار، اس کو یہ بھی نہیں پتا چھلانگ کیا ہوتی ہے مگر اس کو کہتے ہیں چھال مار، وہ چھلانگ لگاتا ہوا آپ کی طرف آتا ہے، ہنستا ہوا آپ کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جتنا یقین اس بیٹے کو اپنے والد پر ہے تم رب پر کر لو تے رب تانوں کھڈا چوں روزی ضرور عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، کھڈا چوں روزی دے دے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ بھیا یہ قرآن کی نص ہے، پنجابی میں اس لیے عرض کرتا ہوں ذوق پیدا ہوتا ہے، بات سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں سے تمہارے لیے کسٹمر بھیجے گا، وہاں سے پارٹی آئے گی، وہاں سے رزق آئے گا، تم سوچتے رہ جاؤ گے مگر آواز آئے گی جو تم نے ہم پر توکل کیا ہے تو ہم تمہیں پھر بے آسرا تو نہیں نہ چھوڑیں گے۔